السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مجددی دامت برکاتہم، امیر جامعۃ الہدایہ۔ آج ہم امام ربانی اسکول میں موجود ہیں۔ عام طور پر علماء بھی اور آپ بھی بار بار لوگوں سے ان حالات میں اور خاص طور سے اہل مدارس سے اپیل کرتے ہیں صبر اور استقامت کی، لیکن صبر کی وضاحت اس موقع پہ ہم چاہیں گے کہ آپ صبر کیا ہے یہ ہمارے سامعین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صبر پر ہمارے تفصیلی بیانات ہیں ایک گھنٹے کے، لیکن صبر کے متعلق جو بنیادی چیز جس کا لحاظ رہنا چاہیے، صبر کے معنی ہے برداشت کرنا۔ یہ تو اس کے لغوی معنی ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہوا یوں سمجھیے، لیکن اس کے شرعی اعتبار سے جب اس کی تشریح کی جائے گی تو اس میں 3 چیزوں کا شامل ہونا ضروری ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر یہ تینوں شرائط بیک وقت نہیں پائے جائیں گے تو صبر پر جو اجر مرتب ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ، مومن کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ امتحان میں ڈالتا ہے، اور اپنے ہی فضل و کرم سے صبر کرنے کی اور برداشت کرنے کی، اس امتحان کو جھیلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کے نتیجے میں جو اجر عطا فرماتا ہے وہ اجر اکتسابی نہیں ہوتا بلکہ عطائی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بندہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس عمل کرنے والے کو اس کی حیثیت اور اس کی کیفیت کے مطابق اس کو اجر دیا، اس کا اخلاص کس مرتبے کا ہے۔ لیکن اگر بندہ پورے اخلاص کے ساتھ میں صبر کے تمام شرائط کو پورا کرتا ہے تو اللہ اس کا جو اجر دیتا ہے وہ اجر بندے کی حیثیت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ اپنے شان کریمی، اپنی ذات علی کے مطابق دیا کرتا ہے۔ یہ اجر کتنا بڑا ہے۔ ایک بادشاہ چوکیدار کو، چپڑاسی کو اس کی حیثیت کے مطابق اس کو انعام دے، اور ایک بادشاہ اپنی حیثیت کے مطابق انعام دے، تو بڑا انعام کون سا ہوگا؟ تو وہ خالق کائنات جب اپنی حیثیت سے جو انعام دیتا ہے وہ انعام عطائی ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں صبر کے حالات میں ایک بات یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کو امتحانات کا سامنا کرنا اس کے درجات کی بلندی کا، اس کے گناہوں کی مغفرت کا اور اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ لیکن اس میں علماء لکھتے ہیں کہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جس کے اوپر حالات آ رہے ہیں، جو امتحان سے گھرا ہوا ہے، وہ ثابت قدم رہے اور ان تکلیفوں کو وہ برداشت کریں۔ نمبر 1، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ امتحان کے دوران شروع سے لے کر آخر تک اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے راضی رہے۔ اگر اللہ سے راضی نہیں رہے گا اور برداشت بھی کرتا ہے تو اس کا برداشت بے سود ہوگا، بے معنی ہوگا۔ تو برداشت بھی کرے اور اللہ سے راضی بھی رہے، یعنی رضا بتقدیر الہی، یعنی جو کچھ بھی اس کے اوپر حالات آ رہے ہیں ان حالات میں اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اے اللہ، میں تیرا ایک عاجز بندہ ہوں، گناہ، تو جس حال میں مجھ کو رکھے میں تجھ سے راضی ہوں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے علماء کے نزدیک کہ برداشت بھی کرے اور اللہ سے راضی بھی رہے، رضا بتقدیر الہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ صبر پر اللہ سے یہ امید رکھے کہ اے اللہ، میں تیرے حکم کے مطابق صبر کرتا ہوں، تو میں تجھ سے یہ تیری ذات عالی سے یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ جو بھی تو نے اجر اپنی شان کریمی کے مطابق میرے لیے مقدر کیا ہو اس سے مجھ کو محروم مت فرمانا، مجھ کو عطا فرمانا۔ یہ 3 چیزیں جب بیک وقت جمع ہو جائیں گی تو صبر کرنے والے کو جو انعام اللہ عطا فرمائے گا اس کا اندازہ تو قیامت کے دن جب اپنے اعمال نامے کو کھول کے دیکھے گا تبھی اس کو پتہ چلے گا، نہ بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ وہ عطائی انعام ہوگا، وہ اکتسابی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے تمام ساتھیوں کو اس بات کی تلقین کی جانی چاہیے اور ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ امتحانات اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ کوئی
ایسا نہیں ہے کہ جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے دور سے نہیں گزارا، اور ان کو جن امتحانات کے دور سے گزارا اللہ تعالیٰ نے، ان امتحانات کو تو ہم بھی نہیں جھیل سکتے، لیکن اللہ نے ان کو ان کی بلند اور عالی ہمتی اور ان کی بلند مرتبی اور اللہ تعالیٰ سے ان کا قرب اور تعلق، اس کی بنا پر اللہ نے ان کو یہ استطاعت بھی نصیب فرمائی کہ اتنے مراتب پر پہنچایا تھا کہ وہ بڑے سے بڑے امتحان کو برداشت کر سکتے تھے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو بھی کسی بھی امتحان میں جو ہو اس کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے باعث قرب بنا دے، اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، اور ہمیں اتنا ہی امتحان میں ڈالنا جس کو کہ ہم برداشت کریں۔ قرآن کریم میں بھی اس کے لیے التجا ہے، اللہ سے دعا ہے، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به، جتنی استطاعت ہے ہمارے اندر، ہماری جتنی بساط ہے، اے اللہ تو ضرور تیرے اختیار میں تو ہم سے امتحان لے سکتا ہے، اور یقیناً اس میں تو نے ہمارے لیے خیر مقدر کر رکھی ہے، تیرے اللہ جب بھی تو امتحان لے تو ہم کو اے اللہ استقامت بھی نصیب فرما، اور تیری رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی اور اجر حاصل کرنے کی ہم کو توفیق بھی اور نیت بھی ہم کو عطا فرما، اور اے اللہ اپنی ذات سے تیری ذات پر ہم کو راضی رہنے کی اور کی جو کیفیت ہے جو تو نے اپنے اکابرین کو عطا فرمائی، انبیاء کو عطا فرمائی، وہ کیفیت بھی ہم کو عطا فرما۔ جزاک دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔